بھی دیکھنا، ایمان کی صفت۔ پھر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے مورتی کا واقعہ ہوا، مورتی میں سجدہ کرو، دانیال نے کیسا نہیں کرنا، میں کہا اچھا، اور تیرے دوستوں نے کیسا نہیں کرنا، اور ان کو اٹھا کر آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، وہ لے کے گئے، دیکھیں آنچ اتنی تیز تھی ڈالنے والے جل گئے، لیکن جب انہیں پھینکا گیا انہوں نے ایمان سے سادہ خدا آگ نہیں ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور وہ تینوں کے تینوں ایمان کی صفت لگائی ہوئی تھی۔ ہمیں اس دنیا میں ایمان کے وسیلے زندہ رہنا ہے، ایمان سے چلنا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی تمہارا ایمان ہے۔ ہمیں ایمان سے چلنا ہے، ایمان کی دوڑنی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے یہاں پر مور دین 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کے وسیلہ سے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کیا ہے۔ خدا نے ایمان کے وسیلہ سے انہیں فتح بخشی ہے، اس لیے ہمیں ایمان میں کبھی کمزوری نہیں دکھانا، ایمان سے چلے، بائی فیتھ، دیکھی چیزوں پر نہیں، ایمان سے چلے۔ ہمارا خدا اندیکھی دنیا میں ہمارے لیے ہمیشہ اچھا پلان کر رہا ہے، ہمیں ایمان سے چلنا ہے۔ اگلی یہ ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ اسے کہتے ہیں نجات کا خود، نجات کا خود، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیلمٹ آف سالویشن، بانٹ آف سالویشن، ہیلمٹ آف سالویشن۔ ابھی تک ہم نے کتنی چیزیں دیکھی؟ 4 چیزیں، سچائی کا بیلٹ، راست بازی کا پتھر، ایمان کی صفت، اور اس کے بعد نجات کا خوف۔ اگر ہمیں اس دنیا میں دیندار زندگی گزارنی ہے، فتح مند مسیحی زندگی کا تجربہ کرنا ہے، ہمیں اس سارے سب ہتھیاروں کو باندھنا ہے، پہننا ہے، نجات کا خود پہنے۔ کبھی اپنے دل میں نجات کے بارے میں شک کو نہ لیں۔ یاد رکھیں ہیلمٹ اتنی زبردست اور ضروری چیز ہے، اس کے بغیر جنگ لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کسی کا بھی اگر سر پھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے بائکرز کو بھی، سائیکلسٹ کو بھی، سب کو پہلے وہ ہیلمٹ ضرور پہنے، سر بچنا چاہیے۔ کیوں؟ سر سارے باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کس چیز کا ہیلمٹ ہے؟ سالویشن کا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت، نجات کا خود۔ کہتے ہیں یہاں پر نجات کا تصور کلیئر کیے رکھو، ہمیں مسیح نے نجات دی ہے، ہم خون خریدے ہیں، ہمیں اپنی نجات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو سوچ ہوگی ویسے ہی باڈی عمل کرے گی۔ اگر ہم نجات یافتہ ہیں ہمارا عمل دکھائے گا کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ اگر ہم نجات کے بارے میں شک و شبہات رکھتے ہیں، ہمیں بہت سے مشکلات ہیں، ہمارا عمل دکھائے گا کہ یہ بندہ اپنی نجات کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہے۔ کلام بیان کرتا ہے نجات کا ہیلمٹ پہن لو، تمہاری سوچوں پر شیطان قبضہ نہ کرنے پائے، تمہیں کبھی گرانے نہ۔ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ زندگی میں، ہماری زندگی میں کئی دفعہ نشے و افراز آتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ خدا بندہ شاید تو میری سنتا نہیں، خدا بندہ شاید تو ہے بھی کہ نہیں، تو کہاں پہ ہے؟ خدا بندہ شاید، خدا کے بندے ابراہیم کو جب خدا نے وعدہ کیا میں تجھے اولاد دوں گا، وہ 99 سال کے ہو گئے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، نیور۔ یہاں پر خدا کا ایمان تھا۔ ہمیں نجات کے خود کو پہن کر نکلنا ہے۔ خدا بندہ میری سوچوں پر کبھی شیطان قبضہ نہ کرنے پائے، مجھے اس سوچ کے ساتھ کہ میں خداوند کا خون خریدتا ہوں، اس کا بیٹا ہوں، میری قیمت ادا کی گئی، مجھے اس سوچ کے ساتھ دنیا میں نکلنا ہے اور دنیا کو فتح کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر سوچوں پہ قبضہ کر لے یہ شیطان جو ہے، یا اس کی ٹیکنیکس جو ہے وہ ہمیں مایوس کر دے، ہمیں بے ہمتا کر دے، ہمیں گرا دے، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا زوال آ جائے تو ہم کبھی گرے نہ رہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بعض کا ہمیں وادیوں کی سیر کراتا ہے، لیکن اگر ہم نے ہیلمٹ پہنا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے نجات کے خیال کے ایمان کو یہاں پر محفوظ رکھے۔ خدایا تو انہوں نے بچایا، تو نے میری قیمت ادا کی ہے، میں ہمیشہ کے لیے بچا ہوا ہوں، میں تیرا خون خریدتا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، 10 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، ابدی زندگی کے میں وارث بنا دیا گیا ہوں، تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے خریدا ہے، میں تیرا اس ایمان کے ساتھ یہ ہیلمٹ پہن کر یہ سوچ لے کر ہمیں دنیا میں نکلنا ہے اور اس دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ایک چیز جس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے
لے لو. یہ ہے ہمارے پاس روح کی تلوار, اور اس کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کا کلام ہے. میں نے ابھی تک ہتھیار 5 بیان کیے ہیں, اور یہ پانچوں کے پانچوں ڈیفینسو ہیں, بچانے والے ہیں. اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس سے بھی 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 بچاتے ہیں. یہ واحد ہتھیار ہے جو اوفینسو ہے, استعمال کرنے والا. باقی سارے کے سارے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو خدا کا کلام ہے, روح کی تلوار ہے, یہ ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم حملہ کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, دوسرے کو گھائل کرتے ہیں, اور ہمیں اس میں بہت زیادہ طاقت ہونا ہے. یاد رکھیں خدا کا کلام سے تلوار, پیارے بھائیوں, تلوار کیوں دی جاتی ہے؟ کمان میں رکھنے کے لیے نہیں, تلوار دی جاتی ہے گھائل کرنے کے لیے. یرمیہ کے صحیفے میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ وہ ملعون ہے جو خون ریزی سے اپنی تلوار کو باز رکھتا ہے. کتنی زبردست بات ہے. خون ریزی کرو, تلوار چلاؤ, کلام کی تلوار چلاؤ. آپ میں سے بہت سے ہیں جن پر ایک دن خدا کے کلام کی تلوار چلی, انہیں قائلیت ہوئی, خدایا میں غلط زندگی گزارتا ہوں, میں خدایا بری زندگی گزارتا ہوں. کلام نے کام کیا, کلام کی تلوار چلی, آپ گھائل ہوئے, میں گھائل ہوا, ہم نے توبہ کی, مسیح کے پاس آئے, اپنے آپ کو ریوائو کیا, اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے. کلام کی تلوار ہمیں اپنے ہاتھ پہ رکھنی ہے, اور نہ صرف انسانوں کے لیے, شیطان کے لیے استعمال کرنی ہے. مسیح کے پاس جب آیا, مسیح نے روزے رکھے ہوئے تھے, تو شیطان کہتا ہے خدایا یہ کر, خدایا یہ کر, اور لکھا ہے, مسیح نے کہا لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. جو کچھ لکھا تھا اس تلوار سے شیطان کا مقابلہ کیا, اور شیطان بھاگ گیا. ہمیں کلام کو استعمال کرنے میں طاقت ہونا ہے. مادی تلوار میں, مادی تلوار کا کوئی یاد ہے کس نے استعمال کی تھی؟ پطرس نے. مسیح کو پکڑنے آئے, تلوار نکالی اور ملخوس کا کان اڑا دیا. کہ خدا نے کی کیا؟ نہیں. پیٹر اے تلوار چلانے کی مطلب ہے, اس کو میان میں رکھ, یہ جو تیرے پاس تلوار ہے, اس تلوار سے دوزخ آباد ہوتی ہے, اس تلوار سے محرومیاں پیدا ہوتی ہے. میں نے تجھے وہ تلوار چلانے کے لیے کہا ہے جس تلوار سے فردوس آباد ہوتی ہے. وہ تلوار چلا جس سے لوگ خدا کے وارث بنتے ہیں, خدا کے بیٹے بنتے ہیں. یہ تلوار چلانے کے لیے نہ کہا جس سے لوگ مارے جائیں, وہ تلوار چلا جس سے لوگ بچائے جائیں, جس سے لوگ خداوند تک پہنچے, جس سے لوگ خداوند کو پہچانے. جو تو تلوار استعمال کرتا ہے وہ انسانی طاقت سے استعمال ہوتی ہے, یہ تلوار چلا جو خدا کے پاک روح کی طاقت سے استعمال ہوتی ہے. انسانی طاقت سے استعمال ہونے تلوار نہیں چاہیے. انسانی طاقت سے تلوار استعمال ہوئی ہے وہ جنگ و جدل پیدا کرتی ہے, دنیا سے امن ختم کرتی ہے, دنیا میں محرومیاں پیدا کرتی ہے. وہ تلوار چلا جو دنیا میں امن پیدا کرتی ہے, وہ تلوار چلا جو خدا کے بیٹے پیدا کرتی ہے, وہ تلوار چلا جو فردوس آباد کرتی ہے. وہ تلوار چلانے کے لیے میں نے تجھے کہا, یہ تلوار چلانے کے لیے نہیں کہا. اور وہ تلوار چلا کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میری پہچان تک پہنچے. پیارے بھائیوں, ہمیں خدا کے کلام کو استعمال کرنے میں طاقت ہونا ہے. یہ واحد اوفینسو ہتھیار میں بتا رہا ہوں جو ہم حملہ کرنے کے لیے, باقی پانچوں ہتھیار ہم بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تلوار ہم مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, شیطان کو بھگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس میں طاقت ہونا ہے. آخری بات کے ساتھ ختم کروں گا. اگر یہ سارے ہتھیار ہمارے پاس ہوں, ہم ان کا تصرف نہ کریں, ان کو استعمال نہ کریں, تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں نے جو شروع میں بات بیان کی تھی, ہم سارے بیابان میں لاشیں بن کے دیکھتے چلے جائیں, ہم کنان تک نہیں پہنچ پائیں گے, بھرپور مسیحی فتح مند زندگی کو انجوائے نہیں کر پائیں. ہمیں اس زندگی کا اگر مزہ لینا ہے, ہمیں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے, اور ہم خدا کے پاس پہنچ جائیں گے, اسے بھرپور زندگی کو انجوائے کر پائیں گے. ادروائز ہم پیچھے رہ جائیں گے. داؤد سے کیا غلطی ہوئی؟ ہتھیار اتار کے, یہ سارے ہتھیار اتار کے محل میں گھوم رہا تھا جب اسے جنگ پہ جانا چاہیے.
اور پھر اس سے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی بدسبا سے زنا جیسی سرزد ہو. ہمیں ان ہتھیاروں کو کبھی نہیں اتارنا ہے, ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے. میں نے بتا دیا مسیحی زندگی پلے گراؤنڈ نہیں ہے, مسیحی زندگی بیٹل گراؤنڈ ہے. ہم خداوند کی آرمی ہے, وہ ہمارا کیپٹن ہے. ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے اور اس کے لیے نکلنا ہے اور دنیا کو اس کے لیے جیتنا ہے. یاد رکھیں شیطان نے جو سب سے پہلے حملہ کیا تھا اس نے حملہ پیدائش پر نہیں, نجات پر نہیں, خداوند پر نہیں, انسان پر نہیں کیا تھا. پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں سب سے پہلا فقرہ جو شیطان نے بولا پتہ کیا بولا تھا؟ Hath God said, کیا خدا نے کہا ہے؟ کلام پر شک کیا تھا. وہ سب سے زیادہ خوفزدہ اس کتاب سے ہے, اس کتاب سے ہے. اور جو اس میں طاق ہو جاتے ہیں ان سے بھی وہ بہت خوفزدہ رہتا ہے, ان سے بھی بہت ڈرتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ لوگ نابلد رہیں, اس کو نہ جانیں, اس سے دور رہیں, باقی جو مرضی کرو. کیوں؟ باقی سارے بچانے والے تیار ہیں, یہ اس کو مارنے والا تیار ہے. اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کلام سے دور رہیں, لیکن ہمیں کلام میں طاق ہونا ہے. اب آخری بات میں نے کہا تھا رومی فوجی کے پاس اس کے جو سارا یہ آرمر ہوتا تھا, اس کے 7 حصے ہوا کرتے